السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 19ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ الفرقان سے ہوتا ہے۔ 19ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں، وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے یا ہم پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن ان لوگوں کو ان کے ہاتھوں سے کوئی خوشخبری ملنے والی نہیں ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا، اور کاش میں نے اپنا فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی کمپنی جوائن نہ کی ہوتی جو کہ غلط کمپنی تھی، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد بھی اس سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بری صحبت کو اختیار کرنے کے باعث نقصان میں ہوں گے اور گمراہ ہوں گے۔ سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان اقوام نے انبیاء کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان تمام اقوام نے اللہ کے بھیجے گئے نبیوں کی تکذیب کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایک نبی کی تکذیب کرتا ہے وہ کسی ایک کی تکذیب نہیں کرتا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی وہ تکذیب کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام نے اپنی قوم کے لوگوں سے اپنی دعوت کے بدلے کسی اجرت کو طلب نہیں کیا، بلکہ وہ سب اس کے بدلے جہانوں کے پروردگار سے اجر کے طلبگار تھے۔ لیکن یہ قوم کے لوگ کی عاقبت نااندیشی تھی کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ دی جانے والی دعوت کو نظر انداز کیا اور مخالفت پر تلے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تائید اور نصرت فرمائی اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے بت پرستی کی وجہ دریافت کی کہ تم جب ان کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں اور کیا تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کو پوجتے تھے، لہٰذا ہم بھی پوج رہے ہیں۔ اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں کا مخالف ہوں۔ میری تمام تر فرما برداری جو ہے اور محبت جو ہے، وفاداری جو ہے، وہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بنایا اور سیدھا راستہ دکھلایا، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جو مجھے امراض سے شفا بھی دیتا ہے، جو مجھے موت بھی دے گا اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دے گا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے یہ آیت بہترین کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور واقعی اس نے ہمیں موت دینی ہے اور یقیناً اس نے ہمیں قیامت کے روز اپنے سامنے طلب کرنا ہے سوال و جواب کے لیے، حساب کتاب کے لیے، اور ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا، لیکن اس طرح کی توقع رکھنے کے لیے ہمارے اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ النمل ہے۔ سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا، ان کو بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ دیکھیں، فضیلت پہلے بھی آدم علیہ السلام کو قرآن مجید نے جہاں کہا کہ ہم نے فضیلت عطا کی تو اس کی وجہ علم تھی، اور اب ان انبیاء کی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ بھی علم ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے منوائی موسیٰ علیہ السلام سے تو زیادہ علم کی بدولت کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ سے اوپر درجے کے علم والا موجود ہے جو کہ زیادہ فضیلت والا ہے، اور علم ہی انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں کو حکم دیا سب اپنے اپنے بل میں چلی جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے گزرنے کے سبب کچلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام تک یہ الفاظ پہنچا دیے اور آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، اور یہ دعا کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور نیک کام کروں، تو خوش ہو جائے،
اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے ہدہد کو غائب پایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور سخت سزا یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ذبح بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا جناب سلیمان علیہ السلام آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک بستی سے ہوا، ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں، لیکن جو ہے ان پر عورت حکمران ہے، قوم کی بد نصیبی ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام خط لکھا۔ ملکہ خط پڑھنے کے بعد درباریوں سے مشورہ کیا اور جواب میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھجوائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تحفوں کو دیکھ کر کہنے لگے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ ان تحفوں سے بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انبیاء کو عطا کیا ہے یا دین کی جو دولت ہے وہ دنیاوی تحفے تحائف سے، دنیاوی زینت سے کہیں بہتر ہے۔ تو جو کچھ اس کے بعد آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے تخت کو میرے دربار میں اس کے آنے سے پہلے جو ہے نا لے کر آئے۔ اس پر ایک بڑے جن نے کہا میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کے اسماء اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے یہاں حاضر کر دوں گا، اور آنن فانن وہاں تخت موجود تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام اور ملکہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیلی کر کے ملکہ سے پوچھا یہ تمہارا تخت ہی ہے؟ تو جواب میں ملکہ نے کہا ہاں یہ میرا تخت ہی ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے خاص محل میں آنے کی دعوت دی۔ اس حصے کا فرش شیشے سے بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والے آنکھوں کو پانی محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا پانی چل رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کے لیے کہا تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا کہیں پانی جو ہے نا چھینٹے جو ہے نا اور اس میں سے گزرنا ہے پانی نہ لگ جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی، اور سلیمان علیہ السلام اصل میں ملکہ کو بتلا رہے تھے کہ اسی طرح تم سورج کی روشنی اور اللہ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکتی۔ تو ملکہ نے فوراً اعلان کیا پروردگار میں نے اپنی جان پر ہمیشہ ظلم کیا، اور ملکہ جو ہے نا اس نے دعوت توحید کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے، جو اس وقت کے مروجہ چیزیں ہیں اس کے مطابق سمجھانا اور بتانا چاہیے۔ پیچھے ہم نے جتنا بھی تذکرہ کیا ہے، جتنا چیزیں پڑھ کے آئے ہیں وہ ساری اسی طرز پر ہیں، اسی نہج پر ہیں کہ جو قوم جس طرح کی ڈیمانڈ کرتی تھی اس کے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے ان کو سمجھایا اور بتایا جاتا تھا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلے پارے کے خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عبداللہ کو۔ اللہ نگہبان۔